ہماری سوچوں کا ہماری پورے جسم پہ اثر ہوتا ہے. اگر اچھی سوچیں تو اس کے اثرات ہمارے جسم پہ اچھے ہوتے ہیں، بری سوچوں کے برے اثرات ہوتے ہیں. اور آج کل ایسی ڈیوائسز موجود ہیں کہ جن کو انگلی کی جو انگشت شہادت ہے اس کی ٹپ پہ لگا لیا جاتا ہے، اور پھر جب آپ سے بات ہوتی ہے تو آپ کی سوچ کا جو بھی آپ اس بات کے رسپانس میں جو بھی آپ کے خیالات آتے ہیں اچھے یا برے، اس کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی انگلی کی ٹپ سے ہم آپ کی سوچوں کے برے اثرات یا اچھے اثرات جسم پہ جو ہو رہے ہیں اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں. اصل میں اس بات سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ذہن میں خیالات چل رہے ہوتے ہیں اس کا آپ کے جسم کے تمام اعضاء پہ، ہر ایک سیل پہ اثر ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کون سے منفی خیالات ہیں کہ جو کہ ہمارے جسم پہ برا اثر ڈالتے ہیں. تو وہ خیالات جن کی وجہ سے ہمارے جسم میں غصہ پیدا ہوتا ہے. اب غصہ کیوں پیدا ہو سکتا ہے؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے کہ ہم زندگی جب گزار رہے ہوتے ہیں تو بہت دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو فیوریبل نہیں ہوتے، ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے. بعض دفعہ ہو سکتا ہے کسی سے ہماری لڑائی جھگڑے ہو، کسی نے زیادتی کی ہو، وہ ہمیں یاد آ رہا ہو، اس کی وجہ سے ہمیں غصہ آ رہا ہو. جب ایسے خیالات ہمارے ذہن میں گھومتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے جسم پہ بہت برے اثرات ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں میں نہ صرف ٹیومرز بلکہ کینسر ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں. یہ لوگ بلڈ پریشر کا بھی شکار ہوتے ہیں، ڈائبٹیز بھی ہو جاتی ہے، اور بہت ساری بیماریاں ان کے جسم میں پیدا ہوتی رہتی ہیں. تو جن لوگوں کے ذہن میں ایسے خیالات چل رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو مسلسل غصہ آتا رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے جسم میں بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. دوسری جو منفی سوچ جو بہت زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماضی کی ناکامیوں کے متعلق بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیے، جو لوگ اپنی زندگی کی ناکامیوں کے متعلق سوچتے رہتے ہیں ان کو سب سے بڑی مشکل یہ آتی ہے کہ وہ کوئی زندگی کی صحیح منصوبہ بندی نہیں کر پاتے، آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتے، نئے کوئی کام نہیں سٹارٹ کر سکتے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنے مستقبل میں بھی اپنا ناکام ماضی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ان کے اندر وہ انتھوزیزم نہیں ہوتی، وہ جذبہ نہیں ہوتا کہ وہ خوشی سے مستقبل کی طرف بڑھیں. ایسے لوگوں میں جو بیماریاں پائی جاتی ہیں ان میں دل کی بیماریاں بہت کامن ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے کہ یہ ماضی کی ناکامیوں کے متعلق مسلسل سوچتے رہتے ہیں. تیسری ایک منفی سوچ جو لوگوں میں چل رہی ہوتی ہے وہ اپنی محرومیوں کا اکثر سوچتے رہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو کمپیریزن کرتے رہتے ہیں. وہ ان لوگوں سے اپنا موازنہ کرتے رہتے ہیں جن لوگوں کی زندگی میں ان کی نسبت زیادہ اچیومنٹس ہیں، اور ان کے خیال میں ان لوگوں کے پاس بنسبت ان کے بہت کچھ ہے. ایسے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے، بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، مگر جو چیزیں ان کے پاس نہیں ہوتی انہی پر ان کا فوکس زیادہ رہتا ہے. تو ایسے لوگوں میں جو بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ ان کا ہاضمہ خراب رہتا ہے، جوڑوں کا درد ان کو اکثر ہو جاتا ہے، ان کو انفیکشن بار بار ہوتے رہتے ہیں، جو بھی وبائی بیماریاں چلتی رہتی ہیں. بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو ہر وبائی بیماری لگ جاتی ہے. حسد کرنا ایک شدید قسم کا منفی رویہ ہے، اور جو لوگ اس چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اپنے ذہن میں منفی خیالات ان کے حسد کے آ رہے ہوتے ہیں، محرومیوں کی وجہ سے کچھ بھی واقعات ہو سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہاں خون کی کمی کی بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے. ان کا ہیموگلوبن لیول کم رہتا ہے، ان کے چہرے پہ آپ کو رونق نظر نہیں آئے گی، چہرے کا رنگ ان کا پیلا ہوتا ہے بہت دفعہ، اور ان کے چہرے پہ جلدی جھریاں آ جاتی ہیں. اور اگر ان کے رویے کو دیکھیں تو یہ عموماً چڑچڑے پن کا شکار ہوتے ہیں. ضدی لوگ جن کے اکثر ذہن میں ایسے خیالات چل رہے ہوتے ہیں وہ اپنے خیالات چینج نہیں کرتے، وہ ذہن میں لڑ رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ اور اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ان کی اس سوچ کی وجہ سے ان کو گردن کی اکڑن کی شکایت ہوگی، کمر میں درد کی شکایت ہوگی، جوڑوں میں درد کی شکایت ہوگی. جو لوگ خوف کا شکار رہتے ہیں، ہر وقت ان کے ذہن میں خوف رہتا ہے، مستقبل کے متعلق سوچتے ہیں، موجودہ حالات کے متعلق سوچتے ہیں، اور جب بھی مستقبل کا سوچتے ہیں کیٹاسٹروفائز کرتے ہیں کہ کچھ برا کچھ ہونے والا ہے. ایسے لوگوں میں السر کی شکایت نمبر 1 ہوتی ہے، ان کو ہاضمے کی شکایت ہوتی ہے، پیٹ میں گیس بننے کی شکایت ہوتی ہے، دل کی بیماریاں ان کو شروع ہو جاتی ہیں. OCD کی ایک قسم ہے جس میں کہ لوگ بار بار اٹھ کے راتوں کو دروازے چیک کرتے رہتے ہیں کہ دروازہ کوئی کھلا تو نہیں ہے. اکثر ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے ذہن میں خوف والے منفی خیالات چل رہے ہوتے ہیں. زندگی میں ہم سے بہت دفعہ غلط کام ہوتے رہتے ہیں،
اور ہوشیار لوگ جو ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ جاتے ہیں اور آئندہ جو ہے ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ان سے جتنی بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں ان کے متعلق بار بار سوچتے ہیں، اور جیسے کہ ان کو بار بار سوچ کے ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیوچر میں اپنے آپ کو ان سے بچائیں گے بھی، مگر ساتھ میں شاید وہ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے آپ کو کوسنا چاہیے، اپنے آپ کو سزا دینی چاہیے اور شرمندہ ہونا چاہیے ان کو اپنے اوپر کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں گناہ یا گلٹ کا احساس۔ تو جو لوگ گناہ اور گلٹ کے احساس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی جسم میں کافی ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ذہنی بیماری ایک OCD کی ایک قسم ہے کہ جس میں لوگ بار بار ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، انہیں کپڑے پلید ہونے کا احساس ہوتا ہے، بار بار کپڑے تبدیل کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ بار بار نہاتے رہتے ہیں۔ تو ذہنی بیماریوں کے علاوہ کچھ جسمانی بیماریاں بھی ان لوگوں میں ہوتی ہیں، جس میں کہ گلے کی خرابی، انفیکشنز کا بار بار ہونا، اور بعض کیسز میں ان کو ڈائبٹیز بھی ہو جاتی ہے، اور بعض کیسز میں بلڈ پریشر کی شکایت بھی ان لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ منفی سوچیں بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتی ہیں، اور آج کل سٹڈیز آ رہی ہے کہ 90% ڈیزیز جو ہیں ان کی وجہ منفی سوچیں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ منفی سوچیں پال رہے ہیں، مسلسل اس کا شکار ہے، عادت بن چکی ہے، تو اس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کیسے جان چھڑاؤں؟ میں کہتا ہوں سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کب اور کیسے جان چھڑائیں گے، مگر آپ جب اس بات پہ کنونس ہو جائیں گے کہ منفی سوچ میرے لیے نقصان دہ ہے، میری ذہنی صحت کے لیے بھی اور میری جسمانی صحت کے لیے، تو پھر آپ خود ایسے طریقے ڈھونڈ لیں گے کہ آپ منفی سوچوں کو مثبت سوچوں میں بدل دیں گے۔ میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں، تو اگر آپ کو کوئی ایسی ذہنی پریشانیاں ہیں جس کے لیے آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے، تو اسکرین پہ میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔